بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کافی ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں۔ آپ نے چند گھنٹے پہلے دیکھا کہ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان پہنچے اور راستے دوبارہ بند کیے گئے۔ کافی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سے میں نے صحافیوں کا، فہیم اختر ملک صاحب کا دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی لکھا ہوا تھا کہ پولیس یہ کہہ رہی تھی، ٹریفک پولیس اور دیگر پولیس اہلکاران، کہ کیونکہ ان کا چند گھنٹے کا وزٹ تھا اور انہوں نے کچھ میٹنگز کر کے اور پھر 2 اور ممالک میں جانا تھا وزٹ کے لیے، تو سیکیورٹی کے لیے، پروٹوکول کے لیے جب راستے بند کیا گئے تو ان کو بند ہی رکھا گیا کہ جب تک وہ میٹنگز کر کے واپس نہیں چلے جاتے نور خان ایئر بیس سے، تو تب تک راستے جو ہے وہ بند رکھے جائیں۔ تو اس سے خاصی پریشانی ہے، اوورال بھی خاصی لوگوں کو اس وقت پریشانی شروع ہو گئی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ بات کرنا شروع ہو گیا ہے۔ لاکھوں لوگوں کا روزگار سٹیک پہ لگ گیا ہے۔ وہ جو دیہڑی دار مزدور ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ریڈ زون کے اندر جو سرکاری دفاتر ہیں، اس میں سے ایک سرکاری ادارہ جو ہے اس کے پتہ چلا کہ جو اس کے جو کینٹین کے اوپر کام کرنے والے ورکرز ہیں، یہ صرف ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ ان ورکرز کو جو ڈیلی ویجز پر ہیں، یعنی روزانہ وہ جو ان کو مزدوری ملتی ہے اس کے اوپر ان کا گھر چل رہا ہے، تو اس طرح سے ہزاروں لوگ ہیں جو ایسے سمجھیں کہ ڈیلی ویجز کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کا پچھلے کئی ہفتوں سے کاروبار نہیں ہے۔ اوورال کاروبار اسلام آباد میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، تو خاصی لوگوں کو پریشانی ہے سڑکوں کی بندش کی وجہ سے۔ پھر جس طرح سے عدالتوں کے اندر آپ صورتحال دیکھ لیں کہ عدالتوں کے اندر کیسز نہیں لگ رہے اور اس کی وجہ سے عدالتوں کے اندر زیر التواء کیسز کی تعداد جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں۔ دیکھیں، اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، حکومت نہ اس سارے میں میکسیمم چیزیں کرنا چاہ رہی ہے، جتنا وہ عوام کی جیبوں سے پیسہ نکال سکتی ہے وہ نکال رہی ہے، اور اس میں مجھ سے کچھ دوست، گنے چنے دوست، اختلاف بھی کرتے ہیں اور وہ ان کا رائٹ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جو سب سے بڑی اس وقت حکومت کی جو سب سے بڑی خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے سامنے اپوزیشن نام کی چیز نہیں ہے۔ تحریک انصاف ہو یا تحریک تحفظ پاکستان ہو، عمران خان کی رہائی کے معاملے پر، عمران خان سے ملاقاتوں کے معاملے پر، عمران خان کی جو 5 ماہ ہونے والے ہیں بہنوں سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، عمران خان کا علاج نہیں ہو رہا، ان کے بلڈ ٹیسٹ نہیں ہو رہے، ان کے ڈاکٹرز تک ان کو رسائی نہیں ہے، ان کے کیسز نہیں لگ رہے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کی پارٹی کے جتنے اسیران ہیں کوٹلہ میں جیل میں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ان کے عام ورکرز جو مختلف کیسز میں گرفتار ہیں، جو ان کا معاملہ ہے، حسان نیازی اور بریگیڈیئر جوید اکرم صاحب اور دیگر ملٹری کورٹ سے کنوکٹڈ جو سویلینز ہیں ان کا معاملہ ہے، ان تمام عمران خان اور عمران خان سے جڑے ہوئے تمام قیدیوں کے معاملے میں کسی ایک چیز کے اوپر بھی تحریک انصاف یا تحریک تحفظ پاکستان 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ پائیں۔ کوئی ایک ایسا انہوں نے مفاہمت یا مزاحمت کے ذریعے کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو تحریک انصاف نے اور تحریک تحفظ پاکستان نے اچیو کی ہو۔ اچھا، جب تحریک تحفظ پاکستان کو عمران خان صاحب نے مذاکرات کا بھی اختیار دیا ہے اور بڑے فیصلوں کا بھی اختیار دیا ہے ملکی سطح کے، تو وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، عمران خان کے اسیران کے ساتھ ہو رہا ہے۔ باقی چھوڑ دیں، جو 51-52 گجرانوالہ کے بے گناہ ورکرز ہیں ان کی ضمانت کی درخواستیں 3 سال ہو گئی ہیں، نہیں لگ رہی، تو ظاہر ہے وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا، پھر عوامی ایشو سے بھی ایک ڈسکنیکٹ ہے تحریک تحفظ پاکستان کا، خاص طور پر کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کے اندر دم خم ہوتا یا تحریک انصاف کی قیادت کے اندر دم خم ہوتا تو عمران خان کیوں محمود حسن چکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بناتے، کیوں وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر بناتے، کیوں عمران خان صاحب تحریک تحفظ پاکستان کو اتنی عزت دیتے اور مینڈیٹ دیتے۔ تحریک تحفظ پاکستان کی حالت یہ ہے اس وقت، تحریک انصاف سے تو توقع ہی نہیں ہے نا، تحریک انصاف کو تو چھوڑ ہی دیں آپ، ان سے تو توقع ہے ہی نہیں۔ تحریک تحفظ پاکستان کی حالت آپ دیکھیں، یعنی جتنے پاکستان کے اندر پچھلے 2 ڈھائی 3 مہینے میں جتنے بڑے ایشوز ہیں جس سے پوری پاکستانی قوم افیکٹ ہو رہی ہے، اس کے اوپر ایک لفظ کا بیانیہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ نظام بہت مضبوط ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس نظام کے سامنے جو مزاحمت ہے وہ بہت کمزور ہے اور کمپرومائز نظر آتے ہیں، یا ظاہر ہے اگر وہ کمپرومائز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی بات چیت چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اس کے اوپر وہ یقین کر کے بیٹھ گئے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت چل بھی رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ حکومت کے اوپر بھی تنقید نہ کریں، ٹھیک ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید نہ کریں، آپ کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کریں، لیکن حکومت جن چیزوں ایسی چیزیں کر رہی ہے جو عوام کے ساتھ بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، تو اس کے اوپر کیا اپوزیشن کا کام نہیں ہے بولنا؟ یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ ان کے ساتھ نکلتے نہیں ہیں کیونکہ یہ لوگوں کی بات نہیں کرتے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں 34% گریں، تحریک تحفظ پاکستان آپ کو نظر آئی؟ آپ کو محمود حسن چکزئی صاحب نظر آئے؟ آپ کو نظر نہیں آئے۔ ابھی جب یہ نظر آ رہا تھا کہ حکومت جمعے والے دن دوبارہ آئل پرائسز بڑھا دے گی، تو کیا یہ محمود حسن چکزئی صاحب کا، تحریک تحفظ پاکستان کا، تحریک انصاف کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے اور کہتے
کہ بھائی اگر ایران جو اس وقت حالت جنگ میں ہے، جس کے اوپر دنیا کی دو بڑی دہشت گرد طاقتوں نے حملہ کیا، وہاں پہ وہ کرائسس نہیں ہے جو پاکستان کے اندر آپ نے کرائسس شروع کر دیا ہے. پوری دنیا کے اندر آئل پرائسز اتنی نہیں بڑی جو آپ نے یہاں پہ بڑھا دی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ شہباز رانا صاحب کی سٹوری یہ ہے کہ 9 ماہ میں 1200 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کے بعد میں حکومت لے چکی ہے. 1200 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کے بعد میں ٹیکس یہ امیروں سے لے نہیں رہے، جن سے ٹیکس لینا چاہیے ان سے لے نہیں رہے، اپنی عیاشی یہ کام نہیں کر رہے، اپنے جہاز یہ بیچتے نہیں ہیں، اپنے اللہ تللے یہ ختم نہیں کرتے، عوام کی جان سے نکال رہے ہیں یہ پیسہ. اور وجہ کیا ہے؟ ریزسٹنس نہیں ہے، مزاحمت نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے حکومت کا. فری ہے حکومت اور حکومت اتنی کمفرٹیبل ہے اس وقت، اتنی کمفرٹیبل ہے. ایک طرف پیٹرولیم لیوی انہوں نے مزید بڑھا دی، اس وقت پھر پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 107 روپے انہوں نے کر دی ہے، جو رات کو 26 روپے انہوں نے 27 روپے بڑھائے نا پیٹرول اور ڈیزل، تو پیٹرولیم لیوی دوبارہ 107 روپے کر دیا. یعنی جو شہباز رانا صاحب کی سٹوری میں تھا کہ پیٹرول کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ کوئی 135 یا 136 روپے میرے خیال ہے اتنا وہ بن رہا ہے جو 1 لیٹر کے اوپر حکومت جو ہے وہ ٹیکس لے رہی ہے، اور اس میں سے 107 روپے پیٹرولیم لیوی ہے. 1200 ارب روپے پیٹرولیم لیوی یہ 9 ماہ میں اکٹھا کر چکے ہیں، اور 1200 ارب صرف وفاق اپنے پاس رکھ رہا ہے، وہ صوبوں کو بھی نہیں دے رہا. تو کوئی تو اپوزیشن، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، یہ بری امام اور ان ایریاز میں جو لوگوں کے گھر گرا دیے گئے، کہاں ہے اپوزیشن؟ کیا چکزئی صاحب کا کام نہیں تھا کہ جاتے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ تحریک انصاف کا کام نہیں تھا کہ جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ بھائی تحریک انصاف کی قیادت کو چھوڑ دینا، ان سے تو کوئی اتنی توقع ہی نہیں ہے. آپ سے تو مزاحمت کی توقع تھی، آپ سے تو توقع تھی کہ آپ بات کریں گے. لوڈ شیڈنگ کے اوپر جو لوڈ شیڈنگ 12 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کئی شہروں میں، اس کے اوپر کوئی تحریک تحفظ پاکستان بات نہیں کر رہی. جو سولر والوں کے ساتھ جو کچھ یہ حکومت کر رہی ہے، بھائی تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ کے طور پہ نہ صحیح محمود حسن چکزئی صاحب ایز اے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی بات کر لیں، کیا ان کا کام نہیں ہے؟ اس وقت اگر آپ قد کاٹ میں، پولیٹیکل قد کاٹ میں دیکھیں، پولیٹیکل قد کاٹ میں، تو عمران خان ظاہر ہے وہ تو جیل میں، باہر کون ہے جس کا پولیٹیکل قد کاٹ سب سے بڑا ہے؟ وہ محمود حسن چکزئی صاحب ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف بری ذمہ ہے، بھائی تحریک انصاف سے تو توقع ہی نہیں ہے نا، وہ تو ویسے ہی جو ان کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے، اسی لیے تو عمران خان ان کو بنایا تھا. عوامی ایشوز کے اوپر مکمل طور پہ خاموشی ہے، مکمل طور پہ سرنڈر کر چکی ہے تحریک تحفظ پاکستان. کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کے اوپر یہ بول رہے ہوں. کل ایک ٹکر آ گئے اور ان کی میں ہمیشہ ناراض بھی ہم سے رہتے ہیں اخونزادہ حسین صاحب، لیکن اگر ان کی ذات کی بات کروں وہ اپنے طور پہ لگے رہتے ہیں. جو ان کے سوشل میڈیا ہیڈ ہیں احسن صاحب، وہ اپنے طور پہ لگے رہتے ہیں. وہ ان کی کوششوں کاوشوں سے یا جو وہ کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ تو تب زیادہ آئے گا جب تحریک تحفظ پاکستان کچھ سنجیدہ مزاحمت کر رہی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے مزاحمت نہیں کرنی، آپ مفاہمت کے ذریعے حکومت کو روک لینا. چلے جائیں چکزئی صاحب شہباز شریف سے بات کر لیں کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، عوام کو مت خودکشیوں پر مجبور کرو، مت پیٹرولیم لیوی اتنی بڑھاؤ، اس کو کم کرو. بھائی بات چیت کے ذریعے کوئی عوام کو ریلیف لے دینا، جا کے شہباز شریف سے بات کر کے عمران خان کی بہنوں کو رسائی لے دینا عمران خان تک. عمران خان کی بہنوں کی رسائی نہیں دلوانی، نہ دلوائیں، عمران خان کے ذاتی معالجین کی عمران خان تک رسائی دلوا دینا. کوئی ایک چیز تحریک تحفظ پاکستان عمران خان یا پاکستان کو مزاحمت یا مفاہمت کے ذریعے لے کے نہیں دے سکی، اور نہ ہی آگے کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ کچھ کر پائیں گے یا کرنا چاہتے ہیں. اور عوامی ایشو سے ان کا ڈسکنیکٹ ہے، جتنے میں نے آپ کو ایشوز بتائے ان سے ان کا ڈسکنیکٹ ہے. اب ایک تو حکومت یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ جتنا اس جنگ کے دوران جتنا عوام سے آپ پیٹرولیم لیوی کی مد میں جتنا پیسہ لے سکتے ہو عوام سے لو، جتنا عوام کو ذلیل اور خوار کر سکتے ہو کرو. ایک یہ کرنے جا رہے ہیں اسی دوران جن دنوں میں تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف مکمل طور پہ کمپرومائزڈ ہے اور مکمل طور پہ سرنڈر کر چکی ہے. دوسرا وہ سولر والوں کے اوپر جو ہے وہ اویس لغاری کو لگا دیا گیا کہ جتنا ان کے سے نکال سکتے ہو ان کو نکالو، جتنا ان کے ساتھ ظلم کر سکتے ہو کرو. دوسرا وہ یہ کرنے جا رہے ہیں. تیسرا وہ کرنے جا رہے ہیں جو ججز جو ہیں ان کو جو یہ ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو جو ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں، ایک یہ کریں گے. اور چوتھا ظاہر ہے ابھی یہ بجلی مہنگی کریں گے مزید. جو لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں وہ تو ایک الگ ہے. تو حکومت اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہی دنوں میں یہ 28ویں ترمیم بھی لے آئیں. ظاہر ہے جب تحریک تحفظ پاکستان مکمل طور پر کمپرومائز نظر آتی ہے، جب تحریک انصاف مکمل طور پر کمپرومائز نظر آ رہی ہے، جب حکومت کے سامنے کوئی مزاحمت ہے ہی نہیں، یہ حکومت یہ نظام اتنا کمزور ہے کہ یہ زورین نظامانی کے ایک کالم کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. یہ نظام نقدہ کوکا گانا بسنت کے دوران اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. عمران خان کا پتنگوں کے اوپر عمران خان کی تصویر اور قیدی نمبر 804 کا نعرہ یہ نظام برداشت نہیں کر سکتا. اتنا کمزور ہے یہ نظام. لیکن اس سے بھی زیادہ کمزور اس کے سامنے جو ہے وہ مزاحمت ہے، اس لیے وہ سسٹم سروائیو کر رہا ہے. اور نہ عمران خان کے کیسز یہ لگوا پا رہے کوئی. اچھا اس چیز کو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ماحول ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھا. لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. لوگ یہ نہیں ان کو کہہ رہے کہ آپ کو بندوقیں اٹھا لیں، نہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا.
لیکن آپ کوئی ایفرٹ کرتے ہوئے تو نظر آئیں, لوگوں کو نظر تو آئے کہ آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو نظر تو آئے کہ آپ نیریٹو بنا رہے ہیں. یہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو عوام کے سامنے میڈیا کے ذریعے بھی آنا چھوڑ دیا تحریک تحفظ پاکستان نے. ایسی کون سی آپ کو میٹھی گولی دی ہے حکومت نے, ایسا کون سا آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے, ایسے کون سے آپ کے اوپر تعویذ ہو گئے ہیں. میں نے تو وہ کل اسد چودھری صاحب کے پروگرام میں ولاگ میں کہا, میں نے ان کو وہ لائٹر نوٹ پہ وہ لطیفہ سنایا. میں نے کہا وہ ایک خاتون گئی نا کسی پیر کے پاس یا کسی بزرگ کے پاس, اس نے کہا جی میری خامند سے بڑی لڑائی رہتی ہے اور حالات گھر کے بڑے خراب رہتے ہیں. تو پیر صاحب نے یا بزرگ صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ایک تعویذ دیتا ہوں, آپ بیٹھیں. وہ اندر سے گئے, تعویذ لا کے دیا, اور انہوں نے کہا کہ جب آپ کو لگے کہ تھوڑا سا ماحول ٹینس ہو رہا ہے آپ کا اپنے خامند کے ساتھ, تو آپ نے یہ تعویذ دانتوں کے نیچے رکھنا ہے اور زور دے کے رکھنا ہے, اور کم از کم آدھا گھنٹہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ زور دے کے رکھنا ہے, اور آپ نے بالکل جو ہے وہ منہ نہیں کھولنا. اور انہوں نے کہا پھر آپ دیکھیں کیا ہوگا. مہینے بعد اس خاتون نے آ کے کہا کہ میرے گھر میں تو میرے تو حالات بڑے زبردست ہو گئے ہیں, میرا تو خامد میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا. تو وہ پھر پیر نے یا بزرگ نے اس کو بتایا کہ اس میں یہ صرف کاغذ تھا, یہ تعویذ نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پتا تھا کہ جب تک تمہارا منہ بند رہے گا تو تب تک تمہارے حالات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے. تحریک تحفظ پاکستان کو بھی, کیونکہ یہ آپ اسلام آباد میں یہ گولڑا شیویا امام بری تو بڑے دربار ہیں, لیکن اس سے بھی بڑے دربار ہیں, تو ان کو کسی بڑے دربار سے ایک تعویذ دیا گیا ہے تحریک تحفظ پاکستان کو کہ جب حکومت لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر رہی ہو, یہاں پہ اسلام آباد میں گھر گرا رہی ہو, آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے نا یہ تعویذ رکھنا ہے منہ میں اور دانتوں کے نیچے دبا دینا ہے. جب وہ عوام کے اوپر پیٹرول بم پھینک رہے ہوں آپ نے تعویذ دبا دینا ہے, جب مہنگائی کر رہے ہوں دبا دینا ہے, جب ٹیکس مزید بڑھا رہے ہوں دبا دینا ہے, جب کوئی وہ ظلم زیادتی جبر کر رہے ہوں آپ نے یہ دانتوں کے نیچے یہ تعویذ کو دبا دینا ہے. عمران خان کے کیسز نہ لگ رہے ہوں آپ نے یہ تعویذ دبا دینا ہے. جو یہ نظام اور یہ حکومت کر رہی ہو آپ نے بس کچھ نہیں کرنا, آپ نے نا یہ 4-5 مہینے نا یہ جو دانتوں کے نیچے دبا کے رکھنا ہے اس کو, یہ جو تعویذ ہے, اور 4-5 ماہ میں سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے, آپ منہ بند کر کے بیٹھے رہیں, آپ نہ عوامی ایشوز کے اوپر بات کریں, تو پھر عوام بھی آپ کے ساتھ وہی کرے گی جو آپ کے ساتھ کر رہی ہے. کل وہ اسد چودھری صاحب مجھے دکھا رہے تھے کہ تحریک تحفظ پاکستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو اسد کیسر صاحب کا اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا جو ایک بیان جاری ہوا تھا, ٹوٹل 296 ویوز تھے, 296 لوگوں نے صرف وہ بیان دیکھا. یعنی اتنا لوگ اب ان کو غیر سنجیدہ لیتے ہیں کہ لوگوں کو ان کو اس سے کوئی توقع نہیں ہے. تو ان کو اپنی کریڈیبلٹی بحال کرنی ہوگی, حکومت کو اس نظام کو ٹف ٹائم دینا ہوگا جو کہ نہیں دے رہے. تو خیر یہ عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا گیا, بہنوں سے ملاقات اس لیے نہیں کروائی جا رہی کہ اسٹریٹجی باہر آ جائے گی, احکامات باہر آ جائیں گے, اور اس سے تحریک تحفظ پاکستان والے خود سائڈ پہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے, جیسے بالکل پاکستان بہت اچھا چل رہا ہے اور خوشحالی ہے, حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے, عوام بھی بڑی خوشحال ہے, سب امن ہے. ہر پاکستان کے نیشنل ایشو کے اوپر تحریک تحفظ پاکستان مکمل طور پر غائب ہے. ایک پریس کانفرنس تک یہ نہیں کر رہے, کوئی چیز نہیں کر رہے. اور میں تو بار بار پوچھ رہا ہوں, ایک چیز مجھے بتا دے, تحریک تحفظ پاکستان جب سے بنی ہے, پاکستان کے لوگوں عمران خان تحریک انصاف کو کوئی ایک چیز انہوں نے لے کے دی ہو کہ تحریک انصاف والے تو کمپرومائز ہیں, وہ تو چلے نائل ہیں, وہ تو نالائق ہیں, وہ تو نہیں کر پا رہے تھے. یہ بڑے بڑے انقلابی, یہ بڑے بڑے مزاحمتی, یہ بڑے بڑے شخصیات ہیں, بڑی شخصیات, بہت بڑی شخصیات ہیں, ان کی کریڈیبلٹی ابھی بھی میرے نزدیک ہے. لیکن میں تو سوال کر رہا ہوں نا کہ آپ کو ایسا کیا ہو گیا ہے, کون سا ایسا تعویذ آپ کو بڑے دربار سے ملا ہے کہ آپ دانتوں کے نیچے دبا کے بیٹھے ہوئے اور آپ منہ ہی نہیں کھول رہے, آپ بات ہی نہیں کر رہے, آپ حکومت کو ایکسپوز ہی نہیں کر رہے. کیا ایسا ہوا ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور نہ یہ خود بتا رہے ہیں. تو باقی اب یہ عدالتوں کی جو صورتحال آپ نے جو ہے وہ دیکھ لی ہے. ویسے ہی جیسے یحییٰ خان صاحب نے ایک لیٹر لکھ دیا ہے کہ میں اس اتفاق نہیں کرتا یہ جو ججز کو ٹرانسفر کرنے کے لیے میٹنگ, مطلب جسٹس ڈوگر کو ٹرانسفر کروا دیا, اس کو چیف جسٹس لگوا دیا. اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں مزید میں آپ سے تعاون نہیں کر سکتا, اور اینڈ میں بتا بھی دیا کہ میں تو نہیں بلا رہا میٹنگ, آپ سیکٹری کو کہہ کے بلوا سکتے ہیں. تو کس کو آپ چیف جسٹس پاکستان صاحب آپ وہ کر رہے ہیں, پورے پاکستان کو سب پتہ ہے. اور یہ جو ابھی چھٹیاں ہیں ان کی وجہ سے عدالتوں کے اندر زیر التوا کیسز کی تعداد بڑھ جائے گی. پہلے ہی عدالتوں کا برا حال ہے. پچھلے دنوں میں آپ نے یعنی وہ خیر وہ فیصلہ تو خوش آئند ہے آئینی عدالت کا, اوور آل عدالتی سسٹم کے اوپر, عدالتی نظام کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے جو خود آئینی عدالت نے کہا کہ 58 سال بعد ایک فیملی کو ان کا رائٹ جو ہے وہ فیصلے کے ذریعے دیا جا رہا ہے ان کے وراثت کا. یہ پورے عدالتی نظام کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے. آئینی عدالت کا فیصلہ درست ہے اور بہت اس کی پذیرائی ہوئی. اور وہ کیس کیا تھا؟ کیس یہ تھا کہ ایک خاتون جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اپنے والد کی ڈیتھ سے پہلے. تو جب ان کے والد کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو بیٹی والد کی وفات سے پہلے فوت ہو گئی ہوتی ہے
اس کے بچوں کو وراثتی جو ایک حق تھا وہ نہیں ملتا، باقی بچوں میں وراثت جو ہے وہ والد کی جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ، اور یہ بھی ایک اور اس کے اندر ایک معاملہ تھا جو سامنے آیا کہ ایک فیملی ہے جو کہ جس کے اندر 3-4 بیوروکریٹس ہیں، بڑے طاقتور بیوروکریٹ ہیں، انہوں نے کس طرح سے انفلوئنس، ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے مختلف فورمز کو انفلوئنس کیا، کہ ایک تو ہوا یہ نا کہ 2016 میں انہوں نے 1989 میں تقسیم ہو گئی جائیداد، یعنی وہ جو بیوروکریٹک فیملی ہے ان کے نانا کی ڈیتھ کے بعد 1989 میں پوری فیملی میں، یعنی ان کے جو ماموں تھے، ان کی جو خالائیں تھیں، ان کے اندر پراپرٹی جو ہے، اور ان کی والدہ، ان کے اندر پراپرٹی تقسیم ہو گئی 2016 میں۔ 1989 کے بعد 2016 میں انہوں نے جو ہے وہ چیلنج کر دیا اور کہا کہ جی ہمیں تو 5 کنال کم ملی تھی، تو ہمیں 5 کنال اور دی جائے۔ اچھا، اس موقع کے اوپر وہ جو بیٹی جو والد کی ڈیتھ سے پہلے فوت ہو گئی تھی، ان کے بچوں نے بھی دعویٰ کر دیا کہ بھائی ہماری والدہ کا حصہ نہیں دیا گیا تھا تو ہمیں وہ دیا جائے۔ تو وہ فیملی جو بیوروکریٹک فیملی جو 5 کنال مانگ رہے تھے کہ ہمیں جی کم ملی ہے، 1989 کے بعد 2016 میں ان کو یاد آیا، تو ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا مختلف فورمز کے اوپر کہ ہماری تو اور خالہ تھی نہیں، یعنی وہ جو خالہ فوت ہو گئی تھیں ان کو انہوں نے خالہ ماننے سے انکار کر دیا کہ ہماری تو کوئی اور خالہ تھی نہیں، اور باقی جو تھے یعنی ان کی جو دیگر فیملی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ بالکل ایک اور بہن تھی ہماری، یعنی یا جو ان کے بچے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل ہماری ایک اور خالہ تھی، لیکن وہ جو فیملی کلیم کر رہی تھی کہ 5 کنال ہمیں کم ملی تھی، وہ جو بیوروکریٹک ایک فیملی ہے بڑی طاقتور، وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تو خالہ ہے ہی نہیں، وہ تھی نہیں کوئی اور۔ معاملہ ہوتے آئینی عدالت میں آ گیا۔ حافظ احسان کھوکھر صاحب نے بتایا عدالت کو کہ جناب جن کی طرف سے میں پیش ہو رہا ہوں وہ ان کی خالہ تھیں جن کو یہ خالہ ماننے سے انکاری ہیں۔ پھر عدالت نے نوٹس کیا، وہ بیوروکریٹ صاحبہ آئیں اور انہوں نے عدالت کے سامنے آ کے تسلیم کر لیا، جب عدالت نے کہا کہ بین حلفی دیں کہ آپ کی کوئی اور خالہ نہیں تھی، تو انہوں نے مان لیا کہ جی خالہ تھیں۔ تو اب عدالت نے 58 سال بعد ان کے بچوں کو کہا ہے کہ وراثت کا جو حق ہے وہ دیں۔ اور دوسرا وہ جو 5 کنال والا معاملہ ہے اس میں بھی پتہ چلا، جو کیس میں عدالت کے اندر آرگومنٹس ہوئے کہ انہوں نے 2016 میں کہا کہ 5 کنال زمین کم ملی ہے، ان کو 5 کنال کی بجائے 15 کنال دے دی گئی، یہ کہہ کر کہ کیونکہ درجہ اول کی نہیں درجہ چہارم کی اب ان کو زمین مل رہی ہے، اور وہ بھی صرف ایک بھائی سے لے کے، اور وہ جو زمین ان کو 15 کنال دلوائی گئی وہ 15 کنال وراثتی زمین نہیں تھی، وہ بعد میں انہوں نے کسی کے ساتھ ایکسچینج کی ہوئی تھی زمین، وہ زمین تھی جس میں سے وہ 15 کنال۔ تو یعنی یہ حالات ہیں عدالتوں کے پہلے کہ عدالتی نظام کے کہ 58 سال بعد ایک فیملی کو جو ہے وہ ان کا حق مل رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ عدالتوں کے اندر اب چھٹیاں چل رہی ہیں۔ بہرحال یہ جو اس کیس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، یہ ہمارے دوستوں نے بڑا اس کو کور کیا، کورٹ رپورٹرز نے، اور وہ بتا رہے تھے کہ اب مئی کے دوسرے ہفتے میں شاید یہ کیس لگا ہوا ہے، کیونکہ اس میں اور بھی کچھ ایشوز ہیں۔ وسیم ممتاز ملک صاحب جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ وراثت جو ہے وہ جو تقسیم ہونی ہے اس کو دیکھیں۔ ابھی بھی خیر جس فیملی نے اتنا انفلوئنس کیا اور جہاں تک وہ معاملے کو اتنے عرصے 10 سال انہوں نے اس کا فیصلہ اپنے حق میں کرواتے رہے، تو ابھی بھی شاید وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں، اور 58 سال بعد بھی عدالت نے تو کہا ہے کہ حق دیں، شاید ان کو وہ حق نہ ملے اس فیملی کو جن کا وہ حق بنتا ہے، لیکن میرے خیال عدالت کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے، آئینی عدالت کو، کہ 10 سال جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ غلط بیانی کرتے رہے کہ خالہ تھی نہیں ہماری، تو جب اتنا بڑی اگر غلط بیانی کی گئی ہے تو اس کے اوپر پھر سزا بھی ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے، کہیں تو آپ ایک جو ہے نا وہ مثال بنائیں تاکہ آئندہ کوئی بھی کسی بھی فورم پر جھوٹ بولنے سے پہلے جو ہے وہ کئی بار سوچیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگ ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔